Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور جب اللہ کے علم کے مطابق وہ مقرر وقت پورا ہو جائے گا تو انسان کو اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اب انسان جب دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، بتدریج زندگی کا زینہ بزینہ چڑھتا ہوا اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ دیکھ کر ہر چیز میں تفریق کرنا شروع کر دیتا ہے، جب ایسی بات سن کر اس کو اپنی ذات کے لیے نفع مند ہونا یا اپنے لیے نقصان دہ ہونا اس میں تمیز شروع کر دیتا ہے، دماغ سے سوچنا، غور و فکر کرنا، کسی دو چیزوں کو جوڑ کر اس کے نتیجے تک پہنچنا، یہ کام شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بعد انسان اپنی حقیقت کو، اپنی حیثیت کو بھول کر اپنی توانائیاں کہیں اور صرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑی زندگی کا خواب ہوتا ہے، اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں ترقی کرے، اس کا خواب یہ ہوتا ہے بہت بڑے ڈگری حاصل کرے، اس کا خواب یہ ہوتا ہے اگر تجارت کرے تو اتنا بڑا تاجر بن جائے کہ کوئی اس کے مقابل نہ آئے، اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے جس شعبہ میں جائے تنے تنہا اسی کی قابلیت، اسی کی طاقت اور اسی کی بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اس دوڑ میں جب وہ زندگی کی شروع ہو جاتا ہے تو پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان یہ چیزیں حاصل کرنے کے باوجود، وہ اپنا خواب پورا کرنے کے باوجود باطن سے ادھورا رہتا ہے، تو ایسے ہی فضول سی زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کا مقرر وقت دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ایک نئی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ منتقل نہ بھی ہونا چاہے، وہ اس طرف نہ بھی جانا چاہے، لیکن اسے بز امر مجبوری یہاں کی دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں جانا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان کی اس اعتبار سے دو حیثیتیں ہوئی کہ ایک دنیاوی اعتبار سے اس کا جو مادی جسم ہے تو اس کی جو مادی ضروریات ہیں، اس اعتبار سے اس کو دنیا میں جو اس کو نظر آتی ہے، یہ کائنات جو رنگینیوں سے پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس طور پر اس کو مزین کیا ہوا ہے، اس کو سجایا ہوا ہے کہ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چاند کو رب العالمین نے چاندنی دے دی، دریاؤں کو بہاؤ عطا کر دیا، زمین کے اوپر ہریالی پیدا کر دی، موسموں کا تبدیل ہونا، کبھی گرمی کا آنا، کبھی سردی کا آنا، کبھی بہار، کبھی خزاں، اور یہ زندگی ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ان ساری چیزوں سے اسے روکا نہیں گیا۔ انسان کو بتلایا گیا ہے کہ انسان تو ان سے فائدہ اٹھا، اور کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہر لمحہ اتنی اللہ کی نعمتوں سے وہ اپنے آپ کو مستفید کرتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کس قدر اللہ کی نعمتوں کے خول میں بند ہوں، کس قدر میرے اوپر رب العالمین کی کرم نوازیاں ہیں، کس قدر میرے اوپر اللہ کی ہر لمحہ فیاضیاں اتر رہی ہیں، اس کی عطائیں عطا ہو رہی ہے۔ انسان ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن کبھی خیال نہیں کرتا ہے کہ میں تو صرف اپنی اسی دنیا کو بنانے کے لیے، میں اپنی صرف اسی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، دوسری زندگی کی طرف کے لیے وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے نظریات دیتے ہیں، بڑے بڑے زندگی میں کامیاب ہونے کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی بڑی کونسلیں بنتی ہیں، بہت منظم تنظیمیں وجود میں آتی ہیں کہ کسی طرح انسان کامیاب ہو جائے۔ اب ایک کامیابی یہ ہے کہ اسی حیثیت میں جو رب العالمین نے انسان کو مادی اعتبار سے یہ جسم دیا، کامیابی کو حاصل کر لے، اور اس زندگی کو انسان بھول جائے کہ جو اس کے بعد آنے والی ہے، جس کے متعلق مخبر صادق نے
ایسی خبر دی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور جس سے انسان کسی صورت بچ نہیں سکتا۔ اب لازمی یہ ہے کہ یقینی طور پر انسان اس دنیا میں اس زندگی کو بنانے کے لیے کوشش کرے، علم کو حاصل کرے، اس دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے اسباب کے درجہ کے اندر مال کے حصول کے لیے محنت کرے، اس کو حاصل کرے، اور دنیا میں جتنے اس کا تعلق میں متعلقین آتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے خوشگوار تعلقات کو استوار کرے۔ گویا کہ دو جہتیں ہو گئی کہ ایک اپنی زندگی کو بہتر کرے، ایک دوسرے کی جو اس کے متعلقین ہیں ان کی زندگی کو بہتر کرے، اور پھر جس وہ معاشرے میں رہتا ہے، جس قوم اور سوسائٹی کا وہ فرد ہے اس کو بہتر کرے۔ اور ایک اس کی دوسری حیثیت ہے کہ اس دنیا کو سے جب وہ دوسری دنیا میں منتقل ہوگا، اس کا وہ مقررہ وقت معین ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو نئی زندگی ہوگی، جو نئی دنیا ہوگی، اس میں کامیابی کا معیار اس دنیاوی کوشش، محنت، نظریہ، عقیدہ اور نبی کی اطاعت کے اوپر ہوگا۔ اگر ان چیزوں میں وہ ناکام ہو گیا تو مال کے اعتبار سے وہ جس قدر ترقی کر لے، دولت اس کے پاس ساری کائنات کے خزانے آ جائیں، ساری کائنات کی اس کو بادشاہت مل جائے، ساری کائنات کے وہ علوم کو حاصل کر لے، ساری کائنات کی نئی ایجادات کے متعلق اس کو معلوم ہو جائے اور ان کے اوپر اس کو دسترس بھی حاصل ہو جائے، ساری کائنات کے لوگ اس کا عزت و احترام کرنا شروع کر دیں، اس کی بات کی پیروی کرنے لگے، لیکن اس نے نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا، رب کی بتائی ہوئی بات کو چھوڑ دیا، اور رب نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو چھوڑ کر اس نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہ دنیا بنانے کے لیے ہی اپنی ساری محنت صرف کر دی، تو وہ جو اس کی دوسری حیثیت ہے کہ رب نے انسان کو جو روح دی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی وجود اس میں سانسیں چل رہی ہیں اور انسان باقاعدہ ایک چلتا پھرتا رب العالمین کا اس کائنات میں شاہکار ہے، جب وہ روح نکل جائے گی اصل میں وہ اندر سے خالی ہو جائے گا، رب کا امر اٹھ جائے گا، وہ مقررہ وقت آ جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ جتنی پریشانی کا سامنا کرے گا وہ اس دنیا میں اگر اس بارے میں فکر نہیں کرے گا تو وہاں جا کر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کن ہولناکیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، ہمیشہ ان طوفانوں میں رہنا پڑے گا، ان اذیتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہاں کوئی اس کا مال، کوئی اس کا تعلق، کوئی اس کی رشتہ داری، کوئی کسی کی سفارش، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ تو اس حیثیت سے کہ جب رب نے روح کو آسمان سے نازل کیا اپنے امر سے، اس میں ڈال کر اس کو ایک حیات بخشی، تو جو سب سے کائنات میں قیمتی چیز ہے وہی انسان جب یہ سانس لیتا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کبھی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ انسان جس حالت میں بھی ہو 24 گھنٹے میں وہ سانس لیتا رہتا ہے۔ سانس لینا اتنا غیر محسوس عمل ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی دوڑ میں وہ حصہ لے رہا ہو، لیکن یہ سانس چل رہا ہے، اور ایک دن میں اپنے جسم میں وہ اس قدر کاربن ڈائی آکسائڈ انسان خارج کرتا ہے اور آکسیجن کو بھر لیتا ہے، جس سے اس کا باطن کا نظام قائم و دائم رہتا ہے۔ جسم کے اندر جو بڑے اندرونی اعضاء ہیں اس کے پھیپھڑے، نظام تنفس وہ روبہ عمل رہتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، انسان اس کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہر سانس کو خدائی عطیہ سمجھ کر اس طور پر سوچ کر صرف کیا جائے کہ صرف میری محنت اسی دنیا کو بنانے کے لیے تو نہیں ہے، کیا میں آخرت میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا؟ آج یہ موبائل ہے، جب سے یہ ایجاد ہوئی ہے تو لینڈ لائن فون وہ تو ایک جگہ موجود ہوتا تھا، چلتا رہتا تھا، تار کے ذریعے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، لیکن اس سیلولر فون میں ایک بیٹری ہوتی ہے، انسان کسی سفر میں جا رہا ہے اور وہ بھول گیا اپنے ساتھ بیٹری چارج کرنے والا، اس نے چارجر نہیں رکھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس بیٹری کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے گا، کیونکہ ہر گزرتے لمحہ کے ساتھ جیسے جیسے بیٹری کم ہوگی اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ ختم ہو گئی اب اس کا تمام تر رابطہ
اپنے متعلقین کے ساتھ کٹ جائے گا، وہ اس وقت تک دوبارہ اس کو کارآمد نہیں کر سکتا، یا ایسی جگہ نہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کو دوبارہ ریچارج کر لے یا اس کو دوبارہ کارآمد بنا لے۔ ایسے ہی انسان کبھی سوچتا ہے کہ انسانی زندگی بھی اسی بیٹری کی مثل ہے، اسی بیٹری کی مانند ہے کہ ہر گزرتے لمحہ کے ساتھ وہ کم ہو رہی ہے۔ اگر سفر میں انسان چلا گیا، 90% اس کی بیٹری کم ہو گئی اور 10% رہ گئی ہے، اس کو کئی دن ابھی مزید رکنا ہے، اس کے پاس دوبارہ اس کو کارآمد بنانے کے لیے ذرائع بھی موجود نہیں ہیں، تو وہ اس کے اوپر گیم کھیلنا شروع کر دے، ایسی مشغولیات کے اندر اس بیٹری کو صرف کرنا شروع کر دے، لاجانی باتوں کے اندر، لاجانی میسیجز کے اندر، لاجانی کالز کے اندر، تو کیا ہوگا؟ اس کو کتنی بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کی اس بیٹری کو کس بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے رہیں، ایسے کاموں میں، ایسے مشغلوں میں، ایسی مصروفیات میں، کہ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ وہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی، ہماری نہ دنیاوی زندگی کو بہتر کر رہی ہے اور نہ وہ ہماری اخروی زندگی کو بنا رہی ہے۔ تو وہ کتنا بڑا نادان، حماقت والا انسان ہو، بے وقوف انسان ہوگا کہ جس نے اپنی ساری بیٹری کو کھیل میں مشغول ہوتے ہوئے صرف کر دیا اور اپنے ضروری کام کو بھول گیا۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی کتنی بیٹری صرف کر دی، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 40 سال، 25 سال، نہ معلوم کس وقت یہ بیٹری ختم ہو جائے، آخری اس کا سگنل آ جائے، اس کی ریڈ لائن شروع ہو جائے اور اس کے بعد اس کا چارج کرنا ممکن بھی نہ ہو۔ تو اس لیے آئیے اس اپنی ذات کو، جو چلتی سانسیں ہیں، جو یہ زندگی خدائی عطیہ ہے، جو انمول تحفہ ہے، اس کو اس طور پر سوچ سوچ کر استعمال کریں کہ ہماری یہ زندگی بھی بن جائے اور ہماری دائمی زندگی کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، کامیابی وہاں جس کو ملے گی تو ایسے اعلیٰ درجے کی کامیابی ملے گی کہ جس کے بعد ناکامی کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ عروج جس کو ملے گا، ایسا عروج مل جائے گا کہ سوال کی جس کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی، طاقت اور جوانی ایسی ہوگی کہ جس کے بعد کبھی بڑھاپے کا وہ سامنا نہیں کرے گا۔ لیکن اس مادی زندگی میں ہی اس نے انہی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، انہی چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، انہی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آسائش پہنچانے کے لیے اس زندگی، اس سانس کی بیٹری کو صرف کر دیا اور اس جہت کو انسان بھول گیا کہ جو رب نے روح کی صورت میں اتاری، اس کو بنانے کے لیے انسان نے کوئی محنت نہیں کی۔ اور وہ چیز کیا ہے اس روح کو بنانے کے لیے؟ وہ خدائی احکامات ہیں، وہ خدائی انعامات ہیں جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس وقت کی امت کو بتلائے، اور مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روشن تعلیمات کے ذریعے بتلا دیے۔ وہ احکامات، وہ کردار، وہ گفتار، وہ عمل، وہ طریقہ کار، وہ روشن شاہراہ کہ جس کے اوپر جو چلے گا دنیا میں بھی یقینی طور پر کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دوسرے کی ذات کو چھوڑیں، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر اس طور پر کریں کہ میں نے اپنی زندگی کو کس قدر خرچ کر لیا ہے، صرف کر لیا ہے۔ میری زندگی نہ معلوم یہ چلتی ہوئی سانس کب ختم ہو جائے اور میں نے اس آخرت کے لیے کوئی کام نہ کیا ہو، اس آخرت کو بنانے کے لیے میں نے کوئی محنت نہ کی ہو، اور جو محنت کر رہا ہوں کل مجھے بتلا دیا جائے کہ آپ کی ساری محنت غارت گئی، آپ کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس چیز کے اوپر، اس جذبہ کے اوپر عمل ہی نہیں کیا کہ جو جذبہ، جو سپرٹ، جو کردار انسان کے باطن سے پیدا ہو کر عمل کی صورت میں اس کی شخصیت میں ڈل کر اس کو اخلاق کا ایسا بہترین نمونہ بنا دیتا ہے کہ پھر لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، پھر لوگ اس کے کردار کی تعریف کرتے ہیں، پھر لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے یہ ساری چیزیں ابتدائی طور پر، ابتدائی پہلے قدم سے شروع ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ابھی سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھائی کی طرف لے آئیں اور اپنے آپ کو
برائی سے بچانا شروع کر دیں، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ خوبیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر آنے والا دن میرے گزرتے ہوئے لمحہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بس جس مومن نے اس بات کو اپنا عمل میں ڈال کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، یقینی طور پر وہ کامیاب ہو گیا۔